بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ موئن دڑو اور ہڑپا وادی سندھ کی 5000 سال پرانی تہذیبیں ہیں جن کے اب صرف باقیات ہی ہیں جو ماہرین آثار قدیمہ اور ٹورزم کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو اسی پرانی تہذیب کے متعلق ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ خواتین و حضرات، حالیہ سیلابوں سے جتنی تباہی پاکستان میں ہوئی کئی برس کے بعد دیکھنے کو ملی۔ لاڑکانہ میں تقریباً 17 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ وہیں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سندھ پورا سیلاب کی زد میں تھا تو یہ قدیم تہذیبیں کیسے ڈوبنے سے بچ گئیں؟ وہاں کے وڈیروں اور دیگر لوگوں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے سیلاب کے پانی کا رخ ان مقامات کی جانب کیا۔ بند توڑ کر پانی ان قدیم تہذیبوں کی طرف بھیجا گیا، جس کے نتیجے میں ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ یہ سارا علاقہ ڈوب جاتا، مگر اس کے برعکس ہوا یوں کہ پانی ان کی پرانی عمارتوں کو کراس کر کے نکل گیا۔ اس علاقے کے علاوہ باقی تمام آگے پیچھے کے علاقہ جات زیر آب آ گئے، مگر موئن دڑو اور ہڑپا میں کوئی سیلاب نہیں۔ اس کی وجہ ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا، ایسا نکاسی کا نظام بنایا گیا تھا کہ یہ علاقہ سیلاب کے دوران بھی سروائیو کر گیا۔ ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی سے یہ انہوں نے اپنے گھر تعمیر کیے تھے جو آج ہمارے دور میں بھی موجود نہیں۔ بلاول بھٹو وہاں دورے کے لیے گیا اور یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور وہاں سے رپورٹ لی جا رہی ہے تاکہ آخر ایسی کیا ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی کہ اتنی تباہی کے باوجود یہ ایریا ابھی تک خشک ہے، اس کا پتہ لگایا جا سکے۔ وادی سندھ کی یہ تہذیبیں دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہیں، جہاں 35,000 افراد آباد تھے۔ ناظرین، اب اگر اس بات کو زیر بحث لایا جائے کہ آخر وہاں ایسا کیا ہوا تھا کہ یہ تہذیبیں تباہی کا شکار ہوئیں، تو اس متعلق ریسرچرز کا کہنا ہے کہ وہاں ایٹمی دھماکہ ہوا تھا، کیونکہ وہاں کے برتن اور کچھ اینٹیں شدید درجہ حرارت کی وجہ سے پگھل چکے تھے، جہاں سے یہ شواہد ملے ہیں کہ اتنا بلند درجہ حرارت ایٹمی دھماکے کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس دھماکے کے باوجود بھی یہ تہذیبیں ابھی بھی موجود ہیں، اور 4 سے 5 ہزار سال بھی گزر چکے ہیں۔ کتنے سیلاب اور طوفانوں کا سامنا کیا ہوگا اس ایریے نے۔ دوستو، ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ وہاں کی چٹانوں میں سلیکون اور ایلومینیم کے علاوہ کیلشیم اور پوٹاشیم بھی موجود تھا۔ وہاں کی مٹی بھی کافی مختلف قسم کی ہے۔ برتنوں کی اندرونی ساخت آتش فشانی خواص کی حامل ہے، اور اس ایریا میں تو آتش فشانی کا نام و نشان ہی نہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مٹی کہیں اور سے لائی گئی، جو ایڈوانس ٹیکنالوجی کا پتہ دیتی ہے۔ اور ان برتنوں کو نیچرل پروسیس سے گزار کر اس مٹی سے بنایا جانا اتنی مضبوطی اور پائیداری ٹیکنالوجی کے بغیر ایک ناممکن سی بات ہے، جو کہ 4 سے 5 ڈگری فارنہائٹ تک درجہ حرارت برداشت کر سکتے تھے۔ وہاں کی اینٹیں بھی ایسی مہارت سے بنائی گئیں جو آج بھی اپنی اصل شکل میں تمام حالات سے گزرنے کے باوجود بھی موجود ہیں، مگر ہمارا المیہ ہے کہ ہم ایسے مقامات پر ٹورزم کو فروغ دینے کی بجائے خود اس کی تباہی کی وجہ بن رہے ہیں۔ اہرام مصر، جو کہ پیرامڈز ہیں قدیم ترین، وہاں ٹورزم کو بحال رکھنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، اور ملک بھی خطیر منافع کما رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایسی جگہوں کو ثقافتی ورثے کی حیثیت سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کریں تاکہ ٹورزم کو فروغ ملے اور نت نئے ریسرچز ہوں اور حقیقت تک پہنچا جا سکے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ لائک اینڈ شیئر۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔